قرآن نے ٹبران دیاں شانہ کوئی نہیں دسیاں، فلانے ٹبر دی شان بڑی ہے، فلانے ٹبر دی شان بڑی ہے، لیکن ایک ٹبر ہوئے جی دی قرآن نے شان بیان کی تھی. پھر وہ ٹبر ہی ایڈا بڑا ہے بھائی صاحب، میں جی کہہ سکتا ٹبر سمجھ دو نا، پنجابی زبان دا لفظ ہے، خاندان، فیملی، اہل بیت. یہ مختلف زبانہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پنجابی بھی ٹبر سدے نے فیملی نو، اہل بیت. تو اللہ ٹبران دیاں شانہ نہیں بیان کی تیاں، پر اے او ٹبر ہے، اے او خاندان ہے جنہ دی اللہ نے قرآن وچ بھی شان بیان فرمائی. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فجر دی نماز واسطے اپنے حجرے چو تہجد ٹائم نکل دے سن تو گھر دے نال گھر سی سیدہ فاطمہ زہرا اور علی پاک دا. میرے حضور دروازہ کھٹکھٹان دے سن، وہ دروازہ کڈا کرمال ہے جنہوں حضور کھٹکان دے سن. اور اے حدیث شریف دے لفظ نے کہ 2 3 4 دن نہیں، پورے 6 مہینے نبی پاک سرکار اپنی صاحبزادی دا دروازہ کھٹکھٹان دے سن. خود نماز واسطے اٹھ دے سن اور اپنی بیٹی دا دروازہ کھٹکھٹان دے سن اور کی فرما دے سن، الصلاۃ یا اہل البیت، جس دروازے نو کھٹکھٹا کے میرا نبی 6 مہینے اہل بیت دا لفظ بولے، کیڈا کمڑا ہے جنہوں اجے شک کے اہل بیت کون ہوندے نے. یعنی آیت دا اطلاق کتھے کرنا ہے، حضور 6 مہینے دس دے رہنے، امتی نو اجے سمجھ نہیں ہوندی. آپ نے سمجھ آئی بات ہے کہ نہ آئی؟ عزیزان من میرے نبی فرمانے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. روزے داریو سارے من کنفرم ہے، جیڑا جمعہ پڑھنا ہے بندہ روزے دار ہے من کنفرم ہے، لیکن تسی بھی کنفرم رویا ہے اسی بھی روزے آڑے ہیں. ان مڑا تواڈے ورگا ہائی لیول دا نہ ہوئے دا تے آکو ماڑا چنگا سی نہیں رکھے ہے. تسی نیک لوگ بھائی، میں عام جا فادہ جا بندہ اونج جس لئے اذان ہوئی اس تو پہنا دا کھانا پینا سی بھی چھٹے ہے. اور میں نالے بھی آنا کہ میں مطلب میری زیادہ ہمت ہے کہ میں شوگر دا مریض ہاں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں دسنا ہے کہ شوگر دا مریض ہاں؟ یہ اس واسطے دسنا بھی صحت مندن پتہ لگ جائے جے مریض نبھا جاندے نا تو صحت مند بھی مر کے قبرستان جاندہ بندہ اساں کو نہیں ویکھیا بعد شدے روزہ رکھیا تو فوت ہو گیا. ہاں جی، ایمان کمزور ہوندہ ہے تے روزہ نہیں رہندا. ایمان اندر ہوئے تے باجی روزے دا تو مسئلہ ہی کوئی نہ گرمی ہے نہ سردی ہے نہ بھوک لگدی ہے نہ پیاس لگدی ہے. اس تو سونے روزے ہن کیڑی روتے چ تساں رکھنے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزان من اللہ فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. بندے آکھیا پتہ نہیں آیت کی دے واسطے آئی ہے. میرے نبی نے 6 مہینے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اپنی تھی زہرا دا اور آیت پڑھ دے رہے انما یرید اللہ. اگر سمجھنا چاہتے ہو تے سمجھ لو، سیدہ زہرا تے زہرا دی اولاد قیامت تک اہل بیت بھی داخل ہو گئے نے. میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے اور اعلیٰ حضرت خاندان جو آواز آ رہی ہے اور کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان
بھائی صاحب سمجھ آئی کہ نہ بندے ہوندے نے آ تسی ویکھو نا جڑے صحافی ہوندے نے کچھ صحافی جڑے نے او گورنمنٹ دی اصلاح بھی کرتے ہیں تے تعریف بھی کرتے ہیں جڑے زرد صحافت دے پیروکار ہوندے نے وہ جڑی گورنمنٹ بھی آ جائے انہاں دی تعریف کرتے ہیں صحافی دا کام ہے بادشاہ دی تعریف کرنا مراسی چودھریاں دی تعریف کرتے ہیں نوکر حضور دی آل دی تعریف کرتے ہیں توجہ ہے حضرات کے نام اور کیا خاندان ہے بھائی جان کیا خاندان ہے میرے نبی دا جنہ دی پاکی خود اللہ پاک بیان فرما رہا ہے آپ سمجھو نا بھائی صاحب میں کیا میرے نبی دا تیرے نبی دا خاندان ایڈا آلہ ہے خود اللہ پاک نبی دے گھر والیاں دی پاکیزگی بیان فرما رہا ہے دیتا میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تدبیر سے ظاہر ہے شان آل بیت عزیزان دی بکار این آل بیت اماں جی عائشہ فرما دینے کون فرما دینے اماں جی اماں جی عائشہ فرما رہے کہ حضور میرے حجرے تشریف فرما سکتے اور اس روایت میں ام سلمہ نے بھی بیان فرمایا ہو سکتا ہے دعا دیا حجرے میں چھے واقعہ ہویا ہوگا اماں جی عائشہ فرما دیا نے حضور میرے حجرے میں جلوہ کرنے کالے رنگ دی چادر حضور نے اڑی توجہ ہے حضرات کے کالے رنگ دی چادر حضور نے اوڑی ہے تے سرکار تشریف فرمانے ویسے کتاباں میں حضور دا رنگ بڑا سفید لکھیا ہے جدو کالی چادر اوڑ کے بیٹھے ہونے نے پتہ نہیں کھڈے سونے پہ لگ دے ہونے سبحان اللہ ہاں پتہ نہیں سرکار سونے کھڈے پہ لگ دے ہونے نے انہاں اکھاں تو قربان جاواں جنہ منظر ویکھیا ہے باجی میں ایک جملہ بولتا ہوں نا کدی کدی گفتگو کر دیاں کہ ساری دنیا کپڑے پاندیے سونیاں لگن آستے حضور پالین تے کپڑے سونے ہو جاندے نہیں جانے من سمجھ آئی آپ لوگ نا میری سرکار پان تے حضور دا حسن نہیں ودا انہاں کپڑیاں دا حسن ود جاندہ ہے جنہوں مصطفیٰ سے بیتان فرما لیں میرے حضور نے چادر اڑی ہوئی ہے یہی منظر جتھے اللہ فرما دے یا ایوہ المدثر میری سونی چادر انہوں نے لیا محبوبہ یا ایوہ المزمل میرے حضور چادر اڑی ہوئی ہے روایت بیان کرنے والی شخصیت عائشہ پاک دیئے میرے نبی پاک چادر اوڑ کے بیٹھے ہوئے نے وہ تو بی بی زہرا آئیاں نے میرے پاک نبی نے چادر دے اندر داخل فرمایا ہے اتو علی پاک آئے نے حضور نے چادر دے اندر داخل فرمایا ہے مڑا حسن دے حسین نو داخل فرمایا ہے تے پھر دعا فرمائی اللہ سونیا اے میری آل بیت نے انہاں تو پلیدیاں دور فرما دے اللہ اکبر کی پاکی کا خدا ہے
پاک کرتا ہے بیان۔ میں حیران ہونا بندے بانگ پی کے بھی ذکر کرتے ہیں علی علی، حیران ہونا کسے کچھ پیتا ہوں کسے کچھ پیتا ہوں تو مڑ ذکر پاکاں دا کردے نے۔ اے پاکاں دا ذکر کرنے تے پہلا آپ پاک ہو، جیڑا آپ پاک نہیں انہوں پاکاں دا ذکر کرن دا کیویں اتھارٹی اور اختیار مل گیا؟ کم از کم بندے دے کپڑے پاک ہوں، وجود پاک ہوئے، زبان پاک ہوئے، جگہ پاک ہوئے، نیت پاک ہوئے، پھر شہزادیاں دا ذکر کرے۔ انجھے پجے ہوندے نے تو ذکر کر، تائیں تے اینا چر ذکر کر کے بھی وہ جے خالی بانڈے ہی لگے پھر دے ہوندے نے، نہیں تے انہا ہستیاں دا بندہ ذکر کرے تے نور نظر نہ آوے ہو کی میں سکتا ہے؟ ساری عمر ذکر بھی کیتا تے رہ بھی ہو جے، گل دی سمجھ آئی کوئی نہ؟ عزیزان من سنی بابے کی آندے نے فرما دینے جے لکھوارے اتر گلابوں تو یہ نتے زبانہ نام انا دے لائق نہیں دیکھی کلمے دا گانا نام انا دے لائق نہیں ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس یہ لکھواری اندر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام انا دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ سنی بابے نے فاطمہ زہرا دی بارگاہ وچ سلام عقیدت ہی پیش کر لے۔ علامہ اقبال میں جنی باری بھی پڑھا میں حیران ہو جانا، علامہ اقبال آپ بندے سی پنجابی چاہنے ہیں گل دی گھٹ کٹ چھٹی۔ علامہ اقبال نے یقین کرو ساڑھے ورگیاں نو وال سکھایا ہے بھئی عقیدت اظہار کرنی ہوئے بی بی پاک نال تے آنج کرو۔ اقبال فرماندے نے رشتہ آئین حق زنجیر باس۔ اقبال فرماندے نے سیدہ زہرا تیرے نانا جان دی تیرے بابا جان دی شریعت میرے پیراں وچ کچھ من بنیا ہویا ہے، میں شریعت دا پاپ باندھا رشتہ آئین حق زنجیر باس میرے پیراں تیرے بابا جان دی شریعت دا سنگل ہے، میں پابندہ بجیاں پاس فرمانے جناب مصطفیٰ تیرے بابا جان دے حکم دی لحاظ ہے حیاء شرم ہے کہ تواڈے بابا جان نے فرما رکھیا ہے کہ قبر نو سجدہ نہ کرے۔ اس فرمان دا حیاء تے شریعت دی زنجیر قدمہ چھے، اگر اے نہ ہوندے اقبال آندنے ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہا برخاکو پاشید میں۔ بی بی جی تواڈی قبر دا طواف بھی کردہ تے تواڈی قبر دی خاک نو سجدہ کردہ اقبال دی نظر اس تواڈا رتبہ ایڈا بڑا ہے۔ ورنہ گردے تربتش گردید میں تواڈے قدمہ دی خاک اپنی آنکھاں دا سرما بنا دا تواڈی قبر دی خاک قبر دی مٹی اپنی آنکھاں سرمے دے طور تے پہندا تے اس خاک نو سجدہ کردا جدے تھلے تسی آرام فرماؤ۔ قبر نو سجدہ جائز نہیں نا۔ اقبال آندا ہے
جے تواڈے بابا جان دی شریعت نہ روکے تے اقبال دی عقیدت زہرا دی قبر نو سجدہ کرنا چاہیے. آیا آیا اللہ اللہ. بھائیا گل دی سمجھ لگی جے کہ نہیں؟ اقبال آندے نے مینوں شریعت روک دیے تے رکیا ہویا عقیدت تے آندی ہے زہرا دی قبر نو سجدہ کر. اللہ اکبر. سجدہ صرف رب نو ہو سکتا. واہ اقبال اللہ تیری قبر تے بھی کروڑاں رحمتاں نازل کرے. کیا ونڈ نال گل سمجھائی. عزیزاں نے من ایک جملہ ہو تاکہ بات آپ تک پوری طرح پہنچ جائے. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دیاں 4 بیٹیاں اور چاروں ہی رسول اللہ سرکار پاک دیاں بیٹیاں بھی سن. اے اہل سنت دا اور آل اسلام دا 1500 سال تو عقیدہ ہے. نواں نہیں گھڑیا. لہذا ریاضی دا حساب کرن دی ضرورت نہیں. فلانے سانے شادی ہوئی تے فلانے سانے فلانا ہویا. جدو قرآن آکھے نا کل ازواجی کا و بناتی کا مڑ ریاضی نہیں کھولی دی جتھے قرآن کھولیا ہو گیا. کیسے لوگ نے قرآن کے بھی میتھ چالے ہوندے نے. نو قرآن کہہ رہا ہے بناتی کا اتھے میتھ سارے کائنات دی بھی ہوئے تو دی اوقات کی. میتھ ایسے بولتی ہے حساب لگانا ہے ہم نے. قرآن کے حساب نہیں ہے لائی دے. سنو سمجھو 4 بیٹیاں نے. دیاں جن بھی اللہ دے وے دیاں دے بڑے حق ہوندے نے. تے دیاں دے پیدا ہون تے رویا نہ کرو. بندہ بڑا بے وقوف ہے جڑا روندا ہے. اور میں انہاں بیبیاں تو حیران ہونا جڑیاں منڈا پیدا منڈے وال بچی پیدا ہوئے نا وہ آکھیاں دیاں نے بھی ساڈا منڈا اجے کڑیاں والا ہاتھ نا. کوئی بندہ انہوں کو نہیں آندا بھی جیں دتی ہے ان نہیں پتا بھی یہ کڑی والا ہے کہ نہیں. کملے بندے سب تو پیار اللہ نو اپنے محبوب نبی نال سی. اللہ نے رسول اللہ سرکار نو 4 دیاں دیتیاں نے. بالا جی دے تے راضی ہوئے 4 ان دیندا ہے. یہ مطلب یہی بنتا ہے نا جی دے تے بالا راضی ہوئے ان 4 دیندا ہے. جن 4 توتے دے وے اودے تے ڈھیر ہی راضی. اے دیاں اللہ دیندے ہی اونے او جی دا دل وڈا ہوئے تے ظرف وڈا ہوئے. فقیر دا جملہ سنو. جنہاں نو دھی عطا ہوئے مالک دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ سنیا سان اس قابل سمجھی بسان دھی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ میرے ربا تو اپنے محبوب دی صف وچ انہاں دے پیچھے سان بھی کھڑا کر دیتے کہ تو اپنے محبوب نو بیٹیاں عطا فرمائیاں تے محبوب دے نوکراں بھی اس قابل سمجھی کہ دھی عطا فرمائی. تسی سن دے ہونے ہو فلانا منڈا ابے دا بے ادب ہے. فلانا منڈا ابے دا کدی یہ بھی سمجھا جی میں فلانی دی بھی ابے دی بے ادب. دیاں اپنے ماں باپ نال محبت کرن والیاں. میرے نبی پاک سرکار اپنے گھر جلوہ کرنے. اللہ اکبر ہے بھائی صاحب ہے مسئلہ جی. میرے نبی پاک سرکار گھر جلوہ کرنے. بی بی زہرا ہوندیاں نے. میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہوندے نے استقبال کردے نے متھا چومدے نے. جتھے آپ بیٹھے ہوندے آئے اوتھے بٹھاندے نے. جدو رسول اللہ زہرا دے گھر جاندے نے زہرا اٹھ کے کھڑیاں ہوندیاں نے. بابا جان دے ہاتھ تے بوسا دے دیاں نے. اے دیاں نو تے باپ نو حضور دی سنت یاد رکھنی چاہیے. دیاں گھر آن متھے تے بٹ نہیں پانا چاہیے. دیاں گھر آن تے پریشان نہیں ہونا چاہیے بھئی اے ساڈے ال آ گئیاں نے. دیاں دا جتنی واری گھر آنا ہے اونی واری رحمت بار بار آنا ہے. میں گل نالے دے اوتے جمع کر کے ضرور کردا ہوں نا کہ جوائیاں نو
شرم رکھنی چاہیے کہ روز سہریال نہ جان، کیونکہ روز روز جائیے تے پتر قدر گھٹ جاندی ہے۔ جدوں بیوی آکھے نا میں مان ملنا ہے، اس سے وقت لے جانا چاہیے، جدوں ممکن ہوئے تو جا کے ملا کے لے آنا چاہیے۔ بیویاں کدی اپنے ماں پیو کو چھڈ کے مہینہ مہینہ گھر نہیں بانا چاہیے۔ جڑیاں بیبیاں دیاں نا اسی ملن جاؤں گا تو ساڈا گزارا نہیں ہوندا، میں انہاں عورتاں دی سلائی کرنا جہدے نال نکاح ہو گئی ہن اتھے ہی رہو، ہن چھڈ دے پچھلے، انہاں نے ہفتے بعد مڑ ملن یاد آیا، اسی ملن چلیاں، ہوں اسی مڑ ملن چلیاں، ہوں اسی مڑ ملن چلیاں، ہوں اینی ملتی رہو جہدے نال نکاح ہو گئی۔ جانا ہوئے تو نہ آکھیا کہ سانو لے چلو مل کے تو دوویں واپس آؤ۔ میری گل نو سمجھنا، یہ بڑے حکمتاں تے بڑے راز نے، سارے سمجھ نہیں سکتے، جنہاں نو سمجھ آوے گل انہاں واسطے۔ بیوی تو جدا مرد نو ہونا ہی نہیں چاہیے، خرابی پیدا ہو۔ بیوی تے مرد نو وکھریاں نہیں ہونا چاہیے، اپنی بیوی دے اوتے نگران بن کے رہنا چاہیے۔ دور زمانہ وقت ایسا، روز ملن جانا ہے، روز ملن جانا ہے، بالکل غلط۔ ملن جانا چاہیے، شوہر نال جائے، ملو تے واپس آؤ بس۔ تے جنہ دھی دے چھڈی وہ بھی سمجھایا کرو، تو پترا ہن تے نکاح کر کے ڈولی چ پا کے انہاں دے چھڈیا ہے، ہن تو انہاں دے ہن اسی تین ملن آواں دے یا تو سن ملن آ رانا، ہن تو اتھے ہی اوکھی ہو تے تاں وی سوکھی ہو تے تاں وی۔ میں اس وجہ تو کہیں گھر خراب ہوندے ویکھے نے، کڑیاں ضد کردیاں اسی مڑ جانا ہے پیچھے، اسی مڑ جانا ہے پیچھے۔ بہت غلط بات ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ دین میں یہ چیز ہے کوئی، دین بھی عورت نو آندا جہدے نال تیرا نکاح ہو جائے تو وہ دے گھر رہو۔ کبھی سنیا جائے کہ فاطمہ الزہرا دی شادی تو بعد رسول اللہ نے انہوں نے گھر لے آندا ہویا؟ ایہ چیزاں نے بھائی جنہاں نو سمجھنا ہوتا ہے۔ انج دھیاں نال پیار تے مڑ ہوندا ہے، پیار تے دھیاں نال ہوندا ہے۔ جدوں حضرت علی پاک دے نال حضور نے رخصت فرمایا نا شہزادی، اللہ اکبر، تو واپس آئے تو حضور نے فرمایا بیٹا فاطمہ تہاڈا دل لگ گیا؟ تو عرض کردیاں نے بابا دل لگ گیا ہے، پر تہاڈے تو دور نہیں رہا جاتا۔ گھنا پیار آنا حضور دا سیدہ زہرا پاک، پیار دا عالم سی۔ جدوں حضور بیمار سن نا، جس مرد وچ حضور دا وصال ہویا تو سیدہ پاک حضور دے کول بیٹھیاں سن تے حضور نے کان وچ کوئی گل کیتی، کان وچ گل ڈھیر پیار تو کدی ہے، حضور نے کان وچ گل کیتی تے بی بی جی رون لگ پئی۔ جدوں روندیاں ویکھیا تے حضور نے مڑ کان وچ گل کیتی، سرگوشی فرمائی تے بی بی مسکرا پئی۔ اما جی عائشہ نے حضور دے وصال تو بعد پوچھیا کہ فاطمہ ایک باری تسی روئے سو تے ایک باری ہسے سو، بابا جان کی آندے آئے؟ فرمایا پہلی باری آکھیا سانے کہ بیٹا میں اس بیماری وچ فوت ہو جانا، میرا دنیا تو جان دا وقت آ گیا، توجہ ہے؟ تو میں اپنے بابا جان دی جدائی ویکھ کے رو پئی۔ تو پھر فرمایا نے بیٹا سب تو پہلے اہل بیت تو ہی میرے نال ملاقات کرنی ہے، تو میں خوش ہو گئی کہ چلو جدائی تے ہے پر وصال بھی جلدی ہو جائے۔ تو اے پیار سے تو میرے آقا علیہ السلام آپ دی شہزادی نے جدوں عرض کی تھی نا، تو فرما دیا نے بابا تواڈے گھر دے نال ایک انصاری دا گھر ہے، صحابی نے، انہاں نہیں آندے بھی گھر وٹا لے، دھی نال بڑا پیار سی، لیکن فرمایا بیٹا میں انہاں نہیں آکھا، میں کیونکہ حضور منگدے نہ ہے۔ اے بھائیا اے لکھ ہے میری گل، نہ حضور منگدے آئے تے نہ حضور دی دھی منگدی آئی۔
تسی ساری عمر اسے گل تے لگا چھڈی، کھلوتے رہے تے منگدے رہے، کھلوتے رہے تے منگدے رہے، تہاڈا یہ روڑا ہی نہیں نکلیا۔ ساڈے تے منن دا رنگ ہی ایویں، نہ حضور منگدے آئے، نہ حضور دی شہزادی منگدی آئی، حضور بھی عطا کردے آئے، وہ بھی عطا کردے۔ تساں کی مننا ہے جنہ انہوں نے کھلار کے منگتا نعوذ باللہ بنایا ہوا، منگدے آئے تے دیندہ نہ منگدے آئے، چھڑو پرا جانے ہی نہیں تسی زہرا پاک، معرفت ہی نہیں ہوئی۔ اب بھائیا معرفت نہیں ہوئی، زہرا پاک دا تے نا لویے تے اللہ جھوڑیاں بار چھڑ دے، انہاں کی منگنا چھڑ معرفت ہی نہیں، جدو کسی نے سیان ہی نہیں تو دینا لڑنا کی۔ اب میں چوکت کھلوتا ہوں، میں ان کو آکے مولوی جی برا ہو جاؤ، میں پلٹ کے بیکھنا ہے بندہ کون، جدو میں بیکھنا ہے پہ این میری سیانی کوئی نہیں تو میں نے غصہ نہیں آنا، بٹی آکے برا ہو تو میں دیا کھنا این کی ہوئے بھابی تو نہیں ہو گیا، گل سمجھ آئی نہیں آئی، مطلب بھائی صاحب پہچان ہی نہیں، پہچان آنے پتا ہوندہ ہے نبی یہ کون ہے، تو جنہاں زہرا تے رتبے دی پہچان ہو گئی، وہ کدی منگن والے نہ کھڑ گئے، انہاں نے جے معرفت نہیں ہوئی دیر پیشہ لگے پھر دین جڑے آندے رہے منگ دے آئے تے دیتا نہ، میں کہے چھاڑ دے اور برا تسی کیا جانو زہرا پاک دا رتبہ کیا ہے، زہرا پاک دے در تو کائنات مانگ رہی، کدے لگے پھر دے ہو تسی تو شرم نہیں ہے، کس گھر دی گل کردے پہ اور کیویں دی کردے پہ؟ عزیزان من، میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے نبی پاک سرکار فرماندے نے بیٹا میں نہیں آکھنا پیر منگدے تے نہیں نہ ہوندے، نہیں سمجھ آئی گل، پیر منگے مڑ پیر کیسا ہویا؟ آج جڑے دھکے نال تہاڈے کول جانور کھول لی جاندے نے سمجھ لیا کرو پیر نہیں، گل چو رمض لینی تھی نا، حضور فرمایا میں نہیں منگنا، حالانکہ سودا کرنا سی وہ مکان تسی لے لو تے دے دیو۔ حضرت حارثہ بن نعمان نو گل پڑ گئی، گل ہوندیاں ہوندیاں پھر نکل جاندے، انہاں کولے گل پڑی بھی سرکار دی شہزادی سودا کرنا چاہندے نے مکان نال، اونج نہیں سی منگنا، سودا کرنا سی وہ لے لین تے تہاڈے نیڑے والا میں لے لاں، جدوں یہ سرکار نے فرمایا نا کہ میں نہیں کہنا تے گل حارثہ بن نعمان کو پہنچ گئی، حضور دی خدمت چاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سنیا پاک شہزادی نو میرا مکان پسند آ گیا ہے، سونیا میں اپنا مکان پیش کرنا وا، قبول فرما لو، میں سودا نہیں کرنا، سودا نہیں کرنا، میں اپنا مکان زہرا پاک دی خدمت پیش کرنا وا۔ میرے نبی پاک سرکار نے سنیا ہے، اللہ فرمایا جبریل ہون تیرے جان دا ویڑا ہے، سید الملائکہ جبریل امین آئے نے تے آگے عرض کردے نے سونیا حارثہ کولوں مکان لے لو تے اللہ دا حکم سنا دیو، ایک مکان مدینے ملے گا، ایک مکان جنت چ ملے گا۔ عزیزان من تائیں تے درویشاں نے چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سبھی کرم عزیزان محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ دی آل دی معرفت حاصل کرنا اور حضور دی آل نال محبت کرنا حضور نو راضی کرن دا سبب ہے۔ حضور اس بندے تے راضی ہوندے نے جڑا حضور دی آل نال پیار کرے، اور نبی پاک سرکار دی ساری امت تے حضور دی آل دا پیار ضروری ہے، واجب حضور دی آل نال محبت کرو، حضور دے صحابہ پاک دا اکرام کرو کہ حضور نے فرمایا اکرمو اصحابی، اور اہل بیت فرمایا احبو اہل بیتی بحبی۔ بڑا سونا لفظ ہے نا، حضور دی زبانی چو نکلا سارے لفظ ہی سونے نے۔ حضور فرماتے ہیں میری آل نال میری وجہ تو پیار کرو، احبو اہل بیتی بحبی، میرے نال محبت کر دیو تو اس وجہ تو میری آل نال محبت کرنا۔ اور فرمایا اکرمو اصحابی، میرے صحابہ دا احترام عزت اور اکرام کرنا، اور رمضان شریف کا احترام کرنا، جنہ بھائیاں کو وسعت ہوئے تھوڑی رعایت کرنا، دکاندار بھائی جڑے غریب لوگ آ جان انہاں رعایت کرنا، اور جنہ کو مال ہے وہ اپنے غریب رشتہ دار گوانڈیاں تے رعایت کرنا، اپنے ملازمین جڑے روزہ رکھن انہاں تے رعایت کرنا، جڑے نہ رکھن انہاں نال تھوڑی جی انہاں دا بوجھ بھی انہاں تے پاؤ تاکہ اگلے دیہڑے روزہ رکھن، جڑا روزہ دار ملازم ہے ان تھوڑی رعایت کرنا پیسہ، اور روزے دی ترغیب دینا، نماز دی ترغیب دینا، اپنے مال وچوں غریباں تے خرچ کرنا، اے رمضان۔ اور رات نو ساڑی مسجد حافظ صاحب بہت سونا قرآن سنا دے نے، آپ انہاں کو قرآن سنیا کروا، میرے نبی دی سنت رمضان اچ قرآن سننا، تو آپ حافظ صاحب بہت خوبصورت قرآن پڑھ دے جے، بہت سونا پڑھ دے جے، آپ مسجد چاہ کے انہاں دے پیچھے تراویح وچ قرآن سنیا کرو۔ اور میں حیران ہونا کدی کدی ہوں اگلے جمعے تے کو گل کران گے، کوئی بندے جے کو چار مسیطے آؤندے تے ادھے نیٹ تے بہ کے اے دسن لگے ہوندے نے ہے نہیں کوئی نہ اتراویاں ہے نہیں کوئی، بھائیا خدا دا نا ہی رب اگی جھکدے نے، ایک تو آپ آؤندا نے دوجا شیطان بن کے آن والے نے پیا ہورنا ہے نہیں کوئی نہ بنا چھڑیاں نے، حیرت والی گل ہے۔ بھائیا اللہ اگے جھکدے پے نہ بندے، کوئی غلط کام نہیں دے نعوذ باللہ ہوندا ہے، بھئی علامت پڑھ دینے، کل پڑھ دینے، قرآن پڑھ دینے، درود پڑھ دینے، تشہد پڑھ دینے، تسبیح پڑھ دینے، رب دا گھر ہوندا ہے، پاک وجود ہوندے نے، مالک اگے جو جھکے اندے تو تے نہ ہو۔ عید والے دیاڑا، عید والا دیاڑا ایک بندہ حضرت علی نو کہندا ہے بھئی آ عید تو پہلا نفل پہ پڑھدا ہے، عید تو پہلا نفل نہیں نا، تو آپ نے فرمایا یار پڑھن دے، اللہ دے ہی پہ پڑھدا ہے، تو قرآن نہیں سنیا، اللہ فرمایا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اس وقت بندوں کو روکتے ہیں جب وہ نماز پڑھ رہے ہو۔ بھائی صاحب میں تو یہی آکھاں گا پڑھیا کرو، آویا کرو، ٹائم کڈیا کرو، بہت مزہ آئے گا تو اب صاحب سونا قرآن پڑھ دینے مزہ آتا ہے، سنو قرآن سنن دا ثواب تے ڈی جیسی۔ بھائی اساں لاہور جانا ہے، کسی دسیا 200 کرایہ لگا، کسی آکھے بس فری جا رہا، میں 200 جیبے پا لیا احتیاط کر، دوجے آکھے وہ جو آندے فری ہے تو ضرور پانے نے، پاجی بس سچ بیٹھے ہونا ہے کرایہ کٹو، چلو جو آندے کوئی نہیں لینا تو میرا 200 سے کٹ لینا سی، یہ جو آندے نے تراویاں کوئی نہیں، اسی پڑھی ہونا، تو قیامت والے دن اللہ سانے اس تو پھاڑ لیا بہائیاں کوئی نہ تو میں نے سجدے کیوں کر دے رہے ہو، تو تسی نہ چھڑایا ہے، لیکن جے تو ان پھاڑ لے ہونے ہیں بہائیاں جے پڑھ دے کیوں نہ ہو، تو تساں کیا نیکی کام، نیک کام میں، بھلا کام میں بھائیہ کرن دیو بندیا، میں تے تو نہیں آکھنا باویا کرو، پڑھیا کرو، بہت سکون ملتا ہے، بہت مزہ ملتا ہے، مسجدن و آباد کرو۔ ساڑھے سنی بھی بادشاہ جے پہلے دے پچھلی جڑی دیوار ہے نا اتھوں تک سب ہن ایس مون کو آ گئے،
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਤਰਾਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ 30 ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬੱਲਿਆ ਓਏ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ کہ بلین بھی لے آؤ تو 30 دیہڑے پورے کرو اگر کوئی غلطی ہوئی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اگر کوئی صحیح گل کیتی ہے سان سارے اللہ عمل والا بنائے وما علینا الا